أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ألم نشرح لك صدرك۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ سورت کا نام سورہ الم نشرح ہے۔ سورت کی پہلی آیت سے یہ ماخوذ ہے۔ خلاصہ مضامین اس سورت کے یہ ہیں کہ اس میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کی گئی نعمتوں کا بیان، مشکلات و مصائب کے بعد آسانیاں عطا کرنے کا وعدہ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے لیے دعا کرنے اور اللہ تعالی پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارا سینہ کشادہ اور رحمت و کرم والا بنا دیا، جس میں ایمان کامل، وحی ثقیل، کلام الہی، علوم و معارف اور اولین و آخرین کے علوم سب سما گئے۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ ظاہری طور پر بھی کھولا گیا کہ احادیث میں مذکور ہے کہ ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ کا کھلنا بھی بارہا ہوا ہے۔ جیسے عمر مبارک کی ابتدا میں سینہ اقدس کھلا، نزول وحی کی ابتدا کے وقت اور شب معراج سینہ مبارکہ کھلا، اور اس کی شکل یہ تھی کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سینہ پاک کو چاک کر کے قلب مبارک کو نکالا اور زریں تشت میں آب زمزم سے غسل دیا اور نور و حکمت سے بھر کر اس کو اس جگہ پر رکھ دیا گیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ آیت نمبر 2 میں بوجھ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ غم مراد ہے جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رہتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس بوجھ سے امت کے گناہوں کا غم مراد ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک مشغول رہتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ حبیب، ہم نے آپ کو شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر غم کا وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔
تفسیر تعلیم القرآن۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ذکر کی بلندی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا ہے، حتیٰ کہ کسی کا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور عبادت کرنا اس وقت تک مقبول نہیں جب تک وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں اور کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے اور قیامت تک اسے باقی رکھا، اور انسانوں کی پیدائش سے پہلے یہ ذکر جاری ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان قیامت میں ساری مخلوق کے درمیان مقام محمود پر فائز ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زبانوں پر جاری ہوگا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن، فرمایا گیا اے حبیب جو شدت اور سختی آپ کفار کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آسانی ہے، اس کے ساتھ ہی آسانی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے، نیز ان قریب مسلمانوں کی تنگ دستی کی یہ دشواری ختم ہو جائے گی جس کا کفار مذاق اڑاتے ہیں۔ اہم بات، کسی مشکل مصیبت یا دشواری کے آ جانے کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مشکل دور ہونے اور دشواری آسان ہو جانے کی امید رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے اور یہ آیت پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد آسانی مل جائے گی۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن، اس آیت کو دوبارہ ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک تنگی کے بعد دو سہولتیں اور آسانیاں ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کی حالت میں مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ایک تنگی دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو۔ تفسیر تعلیم القرآن، اس آیت کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک، اے حبیب جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے لیے دعا کرنے میں محنت کریں، کیونکہ نماز کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے۔ نماز کے آخر میں سلام سے پہلے بھی دعا مانگی جاتی ہے اور نماز کے بعد بھی دعا مانگنا سنت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حبیب جب آپ مخلوق کو دین کی دعوت دینے سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ اہم باتیں، نمبر 1، نماز کے بعد خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے بعد کی گئی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، بندے کو فارغ نہیں رہنا چاہیے اور نہ ہی کسی ایسے کام میں مشغول ہونا چاہیے جس کا کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو۔ درس، جو واعظ اور مبلغ حضرات رات گئے تک محافل میں عوام الناس کے سامنے بیان کرتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں اور فجر کی نماز با جماعت ادا کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔
تفسیر تعلیم القرآن فرمایا کہ اے حبیب آپ خاص طور پر اپنے رب عز و جل کی طرف رغبت رکھیں، اسی کے فضل کے طالب رہیں اور اسی پر توکل کریں۔ درس: اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت عظیم سعادت ہے۔ اگر دل کریم پروردگار عز و جل کی طرف شوق و محبت میں راغب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا۔